اب ہمارے پی ٹی آئی والے بعض دوست نادان وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان تو مسلمانوں کا کام ہے، تو اذان دینا برا ہے؟ بھائی اذان دینا برا نہیں ہے، اسلام نے 5 وقت اذان مقرر کی ہے، اور اسلام کے اندر 5 وقت کی اذان دینا یہ انسان پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ جو مشن نور کے نام سے آپ اذان دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بدعت ہے، دوسرا یہ کہ یہ قادیانیوں کا عمل ہے۔ اذان وہی ہوتی ہے، لیکن اس مشن کا آغاز کرنے والے غیر مسلم ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ اس کا مثال یوں سمجھے، اب قادیانی اگر کہیں پہ کھڑے ہو جائے، قادیانیوں کا امام سامنے کھڑا ہو، ان کے پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، کعبہ کی طرف انہوں نے چہرہ پھیرا ہے، فقہ حنفی کے مطابق وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو اب آپ کیا آ کر قادیانی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے کہ یہ قادیانی تو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا نماز تو بیعینی میری طرح ہے، ہماری طرح ہے، تو کیا آپ قادیانی امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چاہے وہ 1000 بار نمازیں پڑھے، 1000 بار اذانیں دے، ان کی یہ اذان اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ طیب ہو کر وہ مرزا ملعون پر لعنت نہ بھیجیں۔ تو میری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ بعض نادان پیٹھے والے میرے دوست وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنا بھی چھوڑے، آپ کعبہ کا طواف کرنا بھی چھوڑے، آپ عمرہ ادا کرنا بھی چھوڑے، اور آپ روزہ رکھنا بھی چھوڑے۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ قادیانی بھی نماز پڑھتا ہے، قادیانی بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی کعبہ کا طواف کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح عمرہ ادا کرتا ہے، تو کیا اس عمل کی بنیاد پر مسلمان اپنے اعمال کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو میرے خیال کے مطابق یہ کوئی منطقی اور عقلی اور علمی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ بے علمی کی بنیاد پر ذہن میں شیطان کی طرف سے وسوسہ اور ایک الجھن ہے، یہ کوئی اعتراض اور سوال نہیں ہے۔ اس کا مختصر جواب سمجھے، ہم جب نماز ادا کرتے ہیں، ہم جب کعبہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس عمل کی ابتدا کرنے والے قادیانی ہیں، بلکہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس عمل کا حکم دینے والے رب العالمین ہے، اور یہ حکم اللہ رب العالمین نے اس وقت کی دیا تھا جس وقت قادیانیوں کا نام اور نشان بھی موجود نہیں تھا۔ اور فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھنا، ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں، چاہے قادیانی 1000 بار اسی طرح نماز پڑھے، ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے اس طریقے سے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث اس وقت حدیث میں ہمیں حکم دیا گیا تھا جس وقت قادیانی اس دھرتی پر موجود ہی نہیں تھے۔ تو میری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو قادیانی بھی کرے، مسلمان بھی کرے، اس کو دیکھا جائے گا، اگر اس عمل کا حکم پورے اسلام میں موجود تھا تو پھر اس حکم پر عمل کرنا مسلمان کا بنیادی فریضہ بنے گا۔ اگر ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا ثبوت پہلے اسلام میں نہ ہو، جس کا حکم پہلے اسلام میں موجود نہ ہو، اور قادیانیوں نے اس کا آغاز کیا ہو اور اسلام کے نام پر کیا ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو یا اذان کی صورت میں ہو یا نماز کی صورت میں ہو، لیکن وہ طریقہ پہلے اگر اسلام میں موجود نہ ہو، سادہ لوح مسلمانوں کے لیے اس کو اسلام اور قرآن کی تلاوت اور اذان اور دین کا کام سمجھ کر اس کو کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جو بندہ کرے گا ان کو گناہ ملے گا۔ تو مشن نور کی جو اذانیں آپ لوگوں نے دی، افسوس کا مقام یہ ہے، وہ لوگ جو رات کو اذان دے چکے تھے وہ صبح مسجد میں نظر نہیں آتے تھے، وہ لوگ جو رات کو نماز کے بغیر اذان دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، جو نماز کا وقت بھی نہیں تھا، لیکن صبح خود نماز پڑھنے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ شیطان اس اذان کو سن کر بھاگ جاتا ہے جو اذان نماز کے لیے دی گئی ہو۔ اب میں پی ٹی آئی والے سے کہنا چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنے کے بعد آپ نے جو اذانیں دی وہ کس نماز کے لیے آپ نے دی تھی؟ آپ کی اس اذان سے شیطان بھاگے گا؟ شیطان تو اس اذان سے بھاگتا ہے جو اذان نماز کے لیے دی جائے۔ تو میں پی ٹی آئی والے دوستوں سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کے خلاف کبھی بھی جایا مت کرے، اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کے لیے میدان میں پیش نہ کریں، ورنہ دنیا اور آخرت میں بربادی اور رسوائی نصیب ہوگی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ آپ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں سنتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دینی مسائل کے بارے میں اہل العلم سے پوچھا کرے، علماء سے پوچھا کرے۔ اب اس اذان پر رد کرنے والے وہ علماء ہیں، وہ جاہل لوگ نہیں ہیں،
تو جب عالم آپ کو کہتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ علماء کے ضد میں وہ عمل کرتے ہیں، تو گویا عالم کے ساتھ ضد کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ عالم کی توہین کرنا ایسا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی توہین کرنا ہے، اور اللہ کی پیغمبر کی توہین کرنا ایسا ہے کہ جبریل امین کی توہین کرنا، اور اللہ رب العالمین کی جو پیدا کردہ جو فرشتہ جبریل امین ہے ان کی توہین کرنا ایسا ہے کہ رب العالمین کی توہین کرنا ہے۔ اور جو رب العالمین کی توہین کرے گا، آپ کو پتہ ہے ان کا انجام کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کرے گا۔ تو علماء کے ضد میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ دشمنی نہ کرے، علماء کے ضد میں قادیانیوں کے ہم نوا نہ بن جائے، علماء کی دشمنی میں قادیانیوں کے ہمدرد اور ان کے ساتھ ہم آواز اور ایک قوت نہ بن جائیے۔